السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، معزز ساتھیوں، میرے پیارے بھائیوں، چلو آج ذکر کی اہمیت سننے سے پہلے ہم ایک مرتبہ بآواز بلند ہمارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکستہ میں درود و شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کب حقیقت مجاز ہوتی ہے، کب حقیقت مجاز ہوتی ہے، بندگی بے نیاز ہوتی ہے۔ کب حقیقت مجاز ہوتی ہے، بندگی بے نیاز ہوتی ہے۔ ہر گھڑی حالت نماز کر قائم، پھر ادا ہر نماز ہوتی ہے۔ یہ ذکر یہ نیم شبی یہ مراقبہ یہ سرور، یہ ذکر یہ نیم شبی یہ مراقبہ یہ سرور، تیری خودی کی نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ محترم سامعین، انسان خود کو بھول جاتا ہے، اپنے نفس کو بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اپنے مقام کو بھول جاتا ہے، اپنے مرتبے کو بھول جاتا ہے، اور جو خود کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہی بھول جاتا ہو، وہ اپنے رب کو کیسے اور کیوں کر بھول نہیں سکتا۔ محترم دوستو، عرض یہ ہے کہ بھول جانا ہی ایک بڑی کمزوری ہے جو اس کو اپنے مقصد سے نا آشنا کرا دیتی ہے۔ اس کمزوری سے اگر کوئی کام نجات دلا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی یاد ہی ہے۔ بندہ جب خدا کو یاد کرنے لگتا ہے تو اسی یاد کی روشنی میں اسے خدا کو دیکھنے، خود کو پہچاننے، اپنی حقیقت و حیثیت کو جاننے کا شعور مل جاتا ہے۔ غفلت و ظلمت سے علم و عرفان کے اجالوں کی طرف آ کر نیکی اور بدی اور ان کے انجام سے آگاہ ہو جانا، اس کے بعد وہ کبھی گمراہی اور بدکاری کی راہ پر نہیں چلتا۔ اس لیے اسلام ذکر الہی کو دین کی روح اور روحانی قوت و بلند حوصلہ مندی کی پیداوار کا سبب جان کر ہر مسلمان کو ذکر الہی میں مشغول رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ اس سے جو بلند حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہر ایک تکلیف و مصیبت سے آنکھ ملانے کی جرأت بخشتا ہے، اور ہر قسم کی سختی کو ہنسی خوشی جھیل کر دنیا میں امن و سکون کے ساتھ سیدھے راستے پر قائم رہ کر خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے جینے اور مرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت و مشغلہ ہے جو چین اور آرام کے وقت بھی انسان کے خدا سے تعلقات کو جوڑے رکھتا ہے۔
چنانچہ ذکر الہی کے بغیر اسلامی زندگی نامکمل کہلائے گی۔ اس لیے صبر و استقامت، تقوی و توکل بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ راہ خدا میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے کے لیے خود اپنے نفس، اپنے رب کا عرفان لازمی ہے۔ اس کے علاوہ صبر و استقامت، تقوی و طہارت بھی بہت ضروری ہے۔ لہذا ذکر خدا کے بغیر دین کا کوئی عمل دین کا کام نہیں کہلاتا۔ چنانچہ جو کام ذکر الہی سے خالی ہو، وہ کتنا ہی دلچسپ و دل فریب اور خوشنما و پرکشش کیوں نہ ہو، وہ ہرگز دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ لہذا ایک مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی ہر عبادت کے علاوہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ اسی میں فلاح و بہبودی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ذکر الہی اسی وقت کہلائے گی جبکہ ذکر کرنے والا ہر وقت ہر جگہ اپنے خالق حقیقی کو موجود سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شمار ایسے کلمات بیان فرمائے جن کے ورد و وظیفے سے ذکر لسانی ضرور ہو جاتی ہے، اور ذکر لسانی سے دل بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے، بشرطے کہ ان کا ورد کرتے وقت ان کے معنی اور مطلب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ بے بوجھے بے سمجھے پڑھ لینے سے دل پر ان کا وہ اثر نہیں ہوتا جو دل کو دائمی طور پر اللہ کی محبت اور قرب الہی سے پر نور کر دے۔ ذکر خفی لطیف بدن ہی کر سکتا ہے جن کو اس کی پہچان ہو گئی اور وہ زندہ دل ہوئے، خواہ وہ خوش ہوں، خواہ وہ ہوش میں ہو یا بے ہوش، بیدار ہو یا عالم رؤیا میں، عالم مثال میں ہو۔ ذکر خفی کے بغیر تحقیق و تفکر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کا ذاکر دونوں عالم کی پیدائش، حرکت و سکنت اور تغیر پر غور فکر کرتا ہے، اور اپنے رب کی آیتوں پر گواہ بن کر حق الیقین رکھتا ہے، اور یہی فرد سلامتی و امن پا کر شکوک و شہبات سے نجات پاتا ہے۔ جن کو ذکر خفی اور بدن لطیف کی شناخت ہو گئی ہے، وہی لوگ اس دائمی فرض کو ادا کرتے ہیں۔ محترم دوستو، کیونکہ وقتی فرض، دائمی فرض کے بغیر وقتی فرض قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرش زمین پر جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو عرش بری پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ ذاکرین جب حالت ذکر میں بیٹھتے ہیں تو ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت باری تعالیٰ انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ بروز حشر ذاکرین کے درجات سب سے افضل ہوں گے۔ اللہ کی اطاعت وہ امر نواہی کی تعلیم، وہ امر نواہی کی تعمیل ہے، اور ذاکرین کا ذکر اللہ کی محبت ہے۔ اطاعت الہی کا بدلہ جنت ہے، مگر ذکر الہی کا بدلہ محبت الہی ہے۔ ذاکرین کے نفوس پاک و صاف ہوتے ہیں، ان کے دلوں سے شرک خفی خارج ہو جاتا ہے، پھر ان کی روح کو سرور ابدی اور دلوں کو چین و قرار نصیب ہوتا ہے۔ ذاکرین سے کدورت رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا، ذکر الہی نہ کرنا وغیرہ یہ وہ چیزیں ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے اور اللہ سے دشمنی کرنے کی یہ علامتیں ہیں۔
ذکر الہی سے غفلت اور لاپرواہی سے دل سختی اور کجی پیدا ہو جاتی ہے. ذکر الہی سے غفلت اور لاپرواہی سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے اور کجی پیدا ہو جاتی ہے اور دل سیاہ ہو جاتے ہیں. ذکر الہی نہ کرنے سے رزق میں تنگی، مفلسی، ناداری، تنگ دستی، حالی وغیرہ مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ذکر الہی سے دوری سخت ترین عذاب اور خود فراموشی و خود شکنی میں مبتلا کر دیتی ہے. ذکر الہی سے روح گردانی کے نتیجے میں بروز محشر نابینا رہنا پڑتا ہے. محترم دوستو، بعض علماء اکرام کے نزدیک ذکر سے مراد موجودہ عالم میں صفات باری تعالیٰ اور قدرت کاملہ کی نشانیاں اور اس پر مظاہرہ اور غور کرنا بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اور ذکروں کی محفلوں کو سجانے کی اور حلقوں میں تعلیمات کو عام کرنے کی، اور جو ہمارے اسلاف، ہمارے سلاسل کے بزرگان دین اور خواجہ اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تعلیمات ہمارے لیے اس دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، اسی تعلیمات کو ہم لوگوں تک عام کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں قوت اور صحت عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.